میں نے بھی دیکھی، پوری ویڈیو دیکھی اور کافی مرتبہ دیکھی، اور اس کے بعد میں نے ایک چیز نوٹس کی. میں نے اس لڑکے کو نوٹس کیا جو کہ لیفٹ کارنر پہ بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ اس لڑکے نے کچھ نہیں کیا. اس نے دیکھا کہ جب چور آئے یہ سکون سے بیٹھ گیا. اس نے اپنی جیب سے والیٹ، فون پہلے سے نکال کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. اس نے کچھ نہیں کیا. چور آئے، اس نے سکون سے اپنا فون اور والیٹ ان کے حوالے کیا. ان کی طرف دیکھا نہیں، ان کو گھورا نہیں، اس نے کچھ نہیں کیا. اور یہ بیٹھا رہا، یہ دیکھتا رہا کہ اس کے سارے دوست لٹ رہے ہیں. اس نے کوئی ہوشیاری نہیں کی، خاموشی سے بیٹھا رہا. اس نے کچھ نہیں کیا. لیکن چوری ہوتے ہوئے، سنیچنگ ہوتے ہوئے، اس سے بہترین حکمت عملی، اس سے زیادہ عقل مندی کا کام میں نے نہیں دیکھا. کیونکہ یہی عقل مندی ہے کہ آپ نے اس کو گھور کے نہیں دیکھنا. وہ آیا ہے چور، آپ نے اس کے حوالے چیزیں کر دینی، آپ نے کوئی ہوشیاری نہیں کرنی. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس لڑکے نے کچھ نہیں کیا کیونکہ یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. اس کو یہ بات پتہ تھی یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. یہ لڑکا پورے کراچی کی ترجمانی کرتا ہے، اور 3 کروڑ لوگ جو کراچی میں رہتے ہیں، ہم سب اسی لڑکے کی طرح فیل کر سکتے ہیں اس معاملے کو، کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس لڑکے کو پتہ ہے کہ اس شہر میں کوئی قانون نہیں ہے. اس لڑکے کو پتہ ہے کہ جو لوٹنے والے آئے ہیں، میں اگر ان کی طرف گھور کر دیکھوں گا تو یہ مجھے گولی مار دیں گے اور میرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. جان ہے تو جہان ہے. اس لڑکے کو پتہ ہے. اس لڑکے کو پتہ ہے کہ یہاں پر پولیس اتنی آسانی سے نہیں آئے گی. اور اس لڑکے کو پتہ ہے کہ شہر کے حالات پہلے جیسے تھے ابھی بھی ویسے ہی ہیں اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. یہ ہے اس شہر کا ایک بہت بڑا مسئلہ. ہم لوگ مجبور ہیں، ہیلپ لیس ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بے حس ہو گئے ہیں، ہیلپ لیس ہیں، کچھ کر نہیں سکتے اس لڑکے کی طرح. یہ 3 کروڑ آبادی والا شہر ہے، اور شہر کی برائیوں کو دوسرے ملکوں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں کہ اس ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے، یہ چوری تو وہاں بھی ہوتی ہے، یہاں بھی ہوتی ہے. بھائی اس شہر میں کیوں ہوتی ہے؟ اس شہر میں نہیں ہونی چاہیے. چوری کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آئے آپ کو لوٹ کر لے جائے اور آپ کو گولی بھی مار دے اور شاید آپ کی جان بھی چلی جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس شہر کے ادارے اس شہر کو سیریس لیں. ملک کے تمام ادارے اس شہر کو سیریس لیں. لوکل گورنمنٹ ہو، فیڈرل گورنمنٹ، حکومت پاکستان ہو، سندھ حکومت ہو، ہماری جوڈیشری ہو، ہماری بیوروکریسی ہو، تمام ادارے اس شہر کو سیریس لیں، اس مسئلے کو سیریس لیں. کیونکہ ہم لوگ تھک چکے ہیں. یہ 3 کروڑ آبادی والا شہر ہے. اسلام آبادیوں سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس مسئلے سے ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے. لاہور والے اس مسئلے سے ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے. میں ریشو کی بات کر رہا ہوں. اس طرح کی چوریاں باقی شہروں میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو حال شہر کا ہے نا، شہر کراچی کا ہے، وہ باقی شہروں کے لوگ نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے. اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میں اپنے گھر کے باہر نہیں نکل سکتا. پیدل تو ہم واک کرنا بھول ہی جائیں. فار ایگزامپل یہ جو یونیورسٹی روڈ بن رہا ہے، صبح شام یہاں پر ٹریفک ہوتا ہے. ایک طرح سے جیک پاٹ ہے یہ چوروں کے لیے. گاڑیاں رکی ہوتی ہیں، بائک والے رکے ہوتے ہیں. کوئی بھی آئے گا، پیدل آئے گا، بائک پر آئے گا، کسی بھی طرح سے آئے گا، آپ کو چھین کے چلا جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آس پاس میں پولیس نہیں ہے. تو یہ جو پورا کا پورا لا اینڈ آرڈر کا نظام ہے، اس میں تمام ادارے آتے ہیں. وہ ایک طرح سے اس وقت فیل ہو چکا ہے کراچی آئٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، جو کہ ان کی مین ذمہ داری ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کو ایز این ایمرجنسی لیا جائے. جس طرح سے ہم لوگ قانون سازی کرتے ہیں ہر چیز میں، اس مسئلے میں قانون سازی ہونی چاہیے. ہیومن رائٹس کے ٹوبی ڈرامے کے چکر میں ہم لوگ چوروں کو لینینسی نہیں دے سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پولیس نے چور کو پکڑا اور اگلے دن کورٹ چھوڑ دیں. قانون سے مجبور ہو کر کورٹ چھوڑتا ہے. تو ہمیں قانون سازی کرنی ہوگی. ہمیں اتنے سارے گواہوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ گواہی دینا اتنا آسان نہیں ہوتا چوروں کے خلاف. تو ضرورت اس بات کی کہ جس طرح سے سعودیہ، ایران، چائنا، نارتھ کوریا، ان ملکوں نے چوروں کے خلاف سخت سزائیں نکالی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان ملکوں میں آپ کو چوری دن دہاڑے اس طرح سے دیکھنے کو نہیں ملے گی. تو اس وقت سب سے زیادہ ضروری اس مسئلے کو سیریس لینا ہے، قانون سازی کرنا ہے، اور اس مسئلے کو جلد از جلد ختم کرنا ہے. کیونکہ کراچی کے لوگ تھک چکے ہیں. 30-40 سال سے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے سے پہلے والے بھی اس شہر کی حالت اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ گھر سے باہر نکلنا عذاب ہو گیا ہے. تو پاکستان کے جو سیف شہر ہیں وہاں پر بھی جاتے ہیں تو کراچی والے ٹرامیٹائز گھومتے ہیں کہ پیچھے سے بائک والا آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہاں بھی اس طرح سے چھینا جھپٹی ہو سکتی ہے، لیکن اتنی ہوتی نہیں ہے. تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی والوں کی مینٹل ہیلتھ تو تباہ ہو چکی ہے، اور ہر کراچی والے کی حالت اس لڑکے جیسی ہے کہ ہم خاموشی سے اپنی موت کا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو، اپنے سارے گھر والوں کو، اپنے پورے شہر کو، اپنے سارے دوستوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے لٹتا دیکھ رہے ہیں. اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.